بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جہاں زیب ہاشمی اگین آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہو رہا ہے میرے نقطۂ نظر سے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکے کسی بہتری کی طرف، اور یہ بہتری ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ ریلیٹیو ٹرم اس طرح ہے کہ میرے لیے بہتری شاید وہ ہو جو آپ کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس سے ڈفرینٹ ہے، لیکن ایک آزاد مملکت میں، ایک ایسی مملکت میں جس میں ایک ایسی دنیا ہے، جیسے اس میں فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہی ہے کہ اپنا نقطہ نظر دوسرے کو شیئر کیا جائے، اور اگر دوسرا ایگری نہیں کرتا تو اسے ڈس ایگری کرے، اینڈ اگر اس کے اوپر وہ اپنا ایک ڈیسنٹ طریقے سے ویو پوائنٹ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیتا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اسی چیز کو کہتے ہیں ایک پیسفل ڈسکشن۔ تو میرا مقصد آج اگین آپ کے پاس آنے کا یہ ایکسکیوز میں وہ یہ ہے کہ جیسے میں یہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اور کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تو ون آف دی موسٹ پاپولیٹڈ نیشن آف دی ورلڈ، لیکن مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ون آف دی موسٹ ویک نیشنز آف دی ورلڈ۔ تو یہ اس سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور یہ اگر ہم اپنے آپ کو دل سے اقرار کر لیں اور زبان سے اقرار کریں اور عمل کر کے دکھائیں، تو ہم اس چیز پہ کوالیفائی کر گئے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ تو کیا مطلب ہے لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق؟ واٹ ڈز دس ٹو ورڈز مین؟ لا الہ، نہیں، نہیں، اگین ایسے نہیں، دیر از نو ون، دیر کین ناٹ بی اینی ون، دیر از نو ون ہو از ورتھی آف ورشپ، اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نو ون، عبادت یعنی کہ جس سے ڈرا جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے امید رکھی جائے، جس سے خواہش کی جائے، جس سے طلب کیا جائے، جس سے مانگا جائے، اور جس سے انسان کی نفس اور جس سے انسان کی خواہشات کا کسی طریقے سے بھی اس کو اس قابل سمجھا جائے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ صرف کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اللہ کون ہے؟ کائناتوں کا مالک، زمین کا بنانے والا، سورج کا بنانے والا، سولر سسٹم کا بنانے والا، گیلیکسیز کا، ملٹی گیلیکسیز، کروڑوں گیلیکسیز، کلسٹرز، کروڑوں کلسٹرز، کائنات، کئی کائنات ہیں، اور وہ کچھ اس کا بنانے والا جس کو ہم نہیں جانتے، اور ڈسپوزر آف آل افیئرس۔ یہ نہیں ہے ڈسپوزر آف آل افیئر، ہر چیز کا ڈسپوزر، ہر چیز کا سلجھانے والا، کرنے والا۔ کوئی ایسی زندگی میں، دنیا میں، ہماری کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ کی انوالومنٹ نہ ہو، اللہ کے بغیر وہ کام ہو رہا، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کام ہو رہا۔ پتا نہیں ہل سکتا، ہوا نہیں چل سکتی، چونٹی نہیں چل سکتی، انسان نہیں کچھ کر سکتا،
کائنات کا غرض کہ کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پرائر پرمیشن اللہ کی نہ ہو. یہ ہے اللہ کی سورینٹی. کیا اس دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی ہے جو کہ اس مقام پہ اپنے آپ کو دعویٰ کر سکے کہ اس کی مرضی سے کائنات میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، ایکشنز ہو رہے ہیں؟ نو، لاجیکلی بنتا نہیں. کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جس نے مکھی بنائی ہو، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ کوئی بھی انکارنیشن ہو؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا جس نے کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے سمندر بنا لیا، میں نے یہ درخت بنا لیا، میں نے یہ پلینٹ بنا لیا؟ ہاں، انسان ایک ریپروڈکشن کر سکتا ہے، لیکن کیا ریپروڈکشن کے وقت سائنس کتنی بھی ترقی کر گئی ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو رحم میں بچہ ہے وہ میل ہے فیمیل ہے؟ چاہے میں کہتا ہوں سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ یہ بھی وہ اس پہ قادر ہو جائے کہ میل یا فیمیل کا جینڈر جو ہے وہ اس میں اپنی انوالومنٹ کر دے، لیکن کیا اس بچے کی پوری لائف کیسے گزرے گی، کہاں کہاں وہ جائے گا، کیا کیا کرے گا، کیا اس کی پرسنالٹی ہوگی، اس میں چاہے کتنی بھی ہم اس کو تعلیم دے دیں، علم دے دیں، اپنی مرضی کا اس سے کام کروا لیں، کیا وہ ایک ایک چیز وہ ہم اس کے اوپر قادر ہو سکتے ہیں؟ اس کی پرسنالٹی پہ، اس کی لائف پہ، اس کی جرنی پہ ہم نہیں ہو سکتے. صرف حاکمیت اللہ کی ہے. کیا جو بائیڈن چاہے اور کیا امریکہ جیسی اتنی بڑی قوت چاہتی تھی کہ وہ ایک مٹھی بھر انسانوں کے پاس جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی ان پہ قابض ہو جائے؟ 20 سال تک وہ کوشش کرتے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ نہیں ہو سکی. ایک یہ جیتا جاتا ریسنٹ ہمارے اوپر ایک ہمارے سامنے ایک یہ اگزامپل موجود ہے. تو کوئی امید سوائے اللہ کے کسی سے لگانا ایک بے وقوفی ہے. یہ میرا اپنا سوچ سمجھ ہے، اور اس خیال کے، اس فلسفے کے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور جس چیز کو وہ اقرار کرتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی میں کوئی حاکمیت کی، کسی کی کوئی حاکمیت ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور کہیں ایک اسکرپچر بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، ان کے اوپر ایک کتاب نازل فرمائی جس میں اللہ کا پیغام موجود ہے. اس پیغام میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے حق اور باطل دونوں رکھ دیے ہیں. باطل میں دنیاوی لذت ہے جہاں تک میری سمجھ ہے، اور حق میں مشکلات ہیں. اور تم کو یہ کہہ دیا اگر تم حق پہ چلو گے اور حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرو گے تو جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا. اور اگر تم باطل کی طرف رجوع کرو گے تو اس کی ریٹریبیوشن ہوگی تمہارے ساتھ. جو ان سین ورلڈ ہے اس میں یہ تمہارے ساتھ جو کہ انفینٹ ہے، جو نیور اینڈنگ ہوگی، پرپیچول ہوگی، ایور لاسٹنگ ہوگی، اس میں تمہارے ساتھ تمہیں ریکمپنس کیا جائے گا، ریکن کیا جائے گا. اچھا، اب جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، غیر مسلم کو بھی پتہ ہے، ایک بچے کو بھی پتہ ہے
کہ انسان کچھ دن اس دنیا میں رہتا ہے پھر مر جاتا ہے، لیکن کچھ فلاسفیز کہتی ہیں، اینٹی اسلامک فلاسفیز، کہ مرنے کے بعد انسان ڈسٹ میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا ایک ہاتھ ہے، اس کو یہاں سے کاٹ دیں اور اس کو یہاں رکھ دیں اور میں ایک ہاتھ کا ہو جاؤں گا، کیا میرے آپ ہاتھ کو جہان زیب ہاشمی کہیں گے یا مجھے جہان زیب ہاشمی کہیں گے؟ آبویسلی آپ مجھے جہان زیب ہاشمی کہیں گے۔ آپ میرا یہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیں، میں اس طرح کا ہو جاؤں گا اور میرے دونوں ہاتھ یہاں رکھ دیں، آپ میرے ہاتھوں کو جہان زیب ہاشمی کہیں گے یا مجھے جہان زیب ہاشمی کہیں گے؟ مجھے جہان زیب ہاشمی کہیں گے۔ اب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیں، دونوں ٹانگیں کاٹ دیں، میری ناک کاٹ دیں، میری زبان کاٹ دیں، میرے دانت توڑ دیں، میرے کان کاٹ دیں، میرا بال شیو آف کر دیں، میری آنکھیں نکال دیں، میرا ایک گردہ نکال دیں، میرا اسپلین نکال دیں، پینکریاس نکال دیں، بلیڈر نکال دیں، ساری باڈی، میجر باڈی میری یہاں رکھ دیں اور میں یہاں بڑھاؤں گا۔ آپ مجھے جہان زیب ہاشمی کہیں گے یا اس ساری باڈی جو میری یہاں کاٹ کے آپ نے رکھ دی ہے اس کو جہان زیب ہاشمی کہیں گے؟ Obviously the answer would be آپ مجھے جہان زیب ہاشمی کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہاتھ، یہ جہان زیب ہاشمی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی میں جہان زیب ہاشمی تھا، اور جب یہ ہاتھ، یہ باڈی کام کرنا چھوڑ دے گی، آپ کہیں گے جہان زیب ہاشمی مر گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں اس جہان زیب ہاشمی کا کیا ہوا جو اس باڈی کے بغیر بھی جہان زیب ہاشمی تھا؟ سوال اس کا ہے۔ تو سوال اس کا ہے، ایک فلاسفر تھے، ان کا نام مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا تھا کھجیٹو اگوسم، I think therefore I am، میں سوچ سکتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اب میں نے سوال کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا میں ہوں؟ The thought which perturbs me the most is the ignorance of the purpose I am, what I am, where I am, where I have come from and where I have to go۔ جو سوچ مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ مجھے تو پتا تو چل گیا میں ہوں، لیکن میرا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے۔ اور ان جوابات کو کہتے ہیں نالج آف دی ٹروتھ، سچائی کا علم۔ جو لوگ اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی ان جوابات کے بعد حاصل کرنے کے بعد اس جوابات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی جو ان کی باڈی کے بغیر بھی سول تھا، اس کی بیٹر سٹیٹ اور بہتر زندگی جو آخری زندگی ہے ملنے میں سہولت ہوگی۔ اب ہم کیوں یہ بھول گئے ہیں کہ ہم ایک یونائٹڈ نیشن ہیں، متحد قوم ہے، ہم کیوں فرقوں میں بٹ گئے؟ ہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے، تو وہ تو بٹنا تھا، لیکن ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ ہم یکجا بھی ہو جائیں گے، ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ ہم ایک ایسی امت ہیں جو دوسری امتوں کے لیے راہ نجات ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہمارا پیغام، ہماری کردار، ہر چیز جو ہے وہ اس کیا کہتے ہیں طرز کی ہے، اس اہمیت کی حامل ہے
جس سے دوسرے جو ہے ایک پیغام حاصل کرتے ہیں، ایک میسج حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں پہ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم تو کر نہیں رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کنفرم ٹروتھ ناٹ with also not conceal it knowingly. Enjoin righteousness you yourself forget to practice it. You are the readers of the scripture. Have you then no sense? یعنی کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ، جانتے بوجھتے سچ کو مت چھپاؤ۔ تم تو بھلائی کرنے والے ہو اور پڑھنے والے ہو کتاب کے، اور پھر بھی تمہیں کوئی عقل نہیں۔ ہم تو جھوٹ جو زیادہ بولتا ہے، جو زیادہ بڑا دھوکے باز ہے، جو زیادہ کرپٹ ہے، جعلساز ہے، اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ جو زیادہ طاقتور اس بنا پر ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بنسبت اس کے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم ظلم کے ساتھ اس کی ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے ہمارے معاشرے کی، لیکن اس کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ آوازیں تو اٹھتی رہیں اس کے خلاف، اس باطل کے خلاف، لیکن اس کے اوپر کچھ عمل نہیں ہوا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا مقدس زمین یعنی کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، جس ملک میں، جس میدان حجاز، وہاں پہ کیا پالیسی چینج آ گیا ہے، کیا نیوم سٹی بن رہی ہے، کیا وہاں پہ ایسے، اب تو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو بغیر بتائے ریسٹورنٹس میں پورک بھی ملتا ہے، حرام فوڈ، خنزیر کا کھانا کا گوشت، شرابیں ملتی ہیں، نائٹ کلبز کھل رہے ہیں سعودی عربیہ میں۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے پاکستان میں، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم بازاروں میں نکلتے ہیں تو کس قسم کی عریانیت ہے، تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، اللہ سے مدد حاصل کرنی پڑے گی، اور اللہ واقعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخصیت اس دنیا میں کوئی گزری ہی نہیں ہے، تو کافر بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ بیسٹ لا گیور آف دا ورلڈ، لنکن ان کی دیوار پہ لکھا ہے، ٹاپ پہ، ساری دنیا مانتی ہے اس جیسا آنیسٹ، اس جیسا بیسٹ واریئر، اس جیسا بیسٹ ہسبینڈ، اس جیسا بیسٹ فرینڈ، اس جیسا بیسٹ پلانر، اس جیسا بیسٹ گورنر، اس جیسا بیسٹ پور پرسن جس نے زندگی گزاری ہو اتنی عاجزی میں۔ نو ون ہیز بین آف ہز کیلیبر in the entire history of mankind, and still now and will never be able to achieve that position, unattainable perfection. تو وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ ہے، قیامت کا دن ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد you have to be accountable۔ 3 سوالات، من ربک، من نبیک، من رسولک، on the day of judgment 5 سوال۔ what was the aim of your life؟ زندگی گزارنے کا مقصد کیا تھا؟ How did you spend your youth؟ جوانی کیسے گزاری؟ How did you earn your living؟ رزق کیسے کمایا؟ How did you spend your living؟ رزق کیسے خرچ کیا؟ What all knowledge you had of the good, how much out of that did you implement it؟ جتنے میں علم تھا بھلائی کا، اس میں سے کتنے میں تم نے عمل کیا؟ سوالات کے جواب دینا مشکل ہو جائیں گے بھائی۔ ایک اسلامی نظام نافذ کرنے کی مدد کریں، یکجا ہو جائیں، اسلامی نظام لائیں۔ سود والا مدینہ منورہ نہیں تھا کہ ریاست نہیں تھی، چاہے وہ 3% ہو یا چاہے وہ 0.3% ہو۔ اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کی نعوذ باللہ مدینہ کی ریاست میں۔ آپ مدینہ کی ریاست کا نام لے رہے ہیں اور آپ یہ بھول گئے ہیں کہ سود ہی کاروبار ہو رہا ہے، سود کے اوپر قرضے لے رہے ہیں۔ ایسا سسٹم بنائیں کہ سود نہ لینا پڑے۔ مدینہ کی ریاست میں معیشت تھی، سود زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، اسی لیے تو سود حرام کیا گیا ہے۔ کیا مدینہ کے ریاست میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے تھے، جو بجٹ ایلوکیشن ہوتا تھا، لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا تھا، اپنی فوجی ضروریات کے لیے، جو اپنی اکنامک سٹیبلٹی کی ہوتی تھی، جو ٹریڈ ہوتی تھی، کیا وہ سود پہ ہوتی تھی؟ وہ سود پہ نہیں ہوتی تھی۔ کیا وہ ہسٹری میں موجود نہیں کہ وہ کس طرح ہوتی تھی؟
تم بٹھائیں علماؤں کو، عمران خان صاحب بٹھائیں علماؤں کو، ان سے تحقیق کروائیں وہ کیسے ہوتی تھی، اس کو امپلیمنٹ کریں. اور مدینہ کی ریاست آپ کہتے ہیں کہ ایک سٹرگل کے بعد کھڑی ہوئی تھی. آپ بھی آئیڈیالوجی پہ بنے ہیں، آپ بھی سٹرگل کریں. ٹھیک ہے آپ کو IMF کی وجہ سے ایک میرے خیال سے $117 بلین آپ کا قرضہ ہے جو کہ آپ نے سود پہ دینا ہے. تو مدینہ کی ریاست جو کھڑی ہوئی تھی سٹرگل کے بعد ہوئی تھی. تو آپ کے پاس آڈز ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ. آپ کے پاس ڈیفیکلٹیز ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ. بٹ آپ کے پاس انسپریشن ہے، آپ ایک ایسے پرسنالٹی ہیں جو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور جو ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی زور دیں. اسی لیے اللہ آپ کا ساتھ شاید اتنا نہیں دے رہا، کیونکہ آپ نے کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا، اور وہ انکلوڈ کر رہے ہیں سود اور وہ معاشرے کا ماحول خواتین کے سلسلے میں، جو کہ مدینہ کی ایکچوئل جو راست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کے بہت زیادہ مخالف تھی. تو وہ ڈیڈز لائیں، وہ ایکشنز لائیں، وہ اصول لائیں جو اصل مدینہ کی ریاست کے میں موجود تھے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.